حضرت ابراہیم لے کر جا رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جن کو اللہ نے چننا ہوتا ہے بچپن ہی سے اللہ نے توحید کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کو اللہ نے جوانی ہی میں توحید کی سمجھ دے دی. اور یقین جانیے کہ توحید کی سمجھ جس کو آ جائے، جو توحید کو سمجھ لے، جو رب کی وحدانیت کو سمجھ لے، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت بھی اور نہیں ہو سکتی. رب کی توحید کو سمجھ جائے. توحید سمجھ گئے تھے، پتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ناک اپنے ہاتھوں سے بنایا، منہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، کان اپنے ہاتھوں سے بنائے، آنکھیں اپنے ہاتھوں سے گھڑ لی اور پھر سامنے کھڑا کر کے کہا یہ ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کچھ ہے، کیسے ہو سکتا؟ یوں ہی سمجھیے کہ اپنے ہاتھوں سے کفنایا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور پھر کھڑے ہو کے گئی تو ہمارا حاجت روا مشکل کچھ ہے. بات عقل کو لگتی ہے؟ عقل مانتی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اتنی ہی کرنیاں والا ہوتا تو خود چلا جاتا وہاں پر، ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. خود ہی اپنے کپڑے اتار کے غسل دے دیتا، ہمیں غسل دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اگر یہ اتنا کچھ کر سکتا تو اپنے آپ کے لیے کچھ کرتا. اگر اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ جو ایک چھلکے کو نہیں بنا سکتے ہیں. یہ کائنات کا نظام چلانا ان کی بس کی بات ہے. یہ تو اللہ چلا رہا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ چلا رہا ہے، اللہ بگاڑ دے گا. اللہ کے اس معاملے میں کوئی اس کا شریک نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھا ٹوکرا سر کے اوپر، چل دیے ہیں بیچنے کے لیے. اعلان کر رہے ہیں، صدا لگا رہے ہیں کہ لوگوں یہ ہم نے بنائے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. دو گے تو نقصان ہی ہوگا، اپنا پیسوں کا بھی ضیاع ہوگا، ایمان بھی جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. شام کو لوٹ کر آئے تو سارے کے سارے بت موجود. کہا بیٹا میں جاتا تھا بت بیچ کر آتا تھا، آپ گئے ہیں جو بت ایک بھی نہیں بکا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تم نے کیا کیا؟ کہا ابا جان میں نے کیا کرنا تھا؟ کہا اس کی خصوصیت تم نے بیان کی ہے. کہا میں نے تو اس کی خصوصیات بیان کرنی کا کیا بیان کی ہے؟ کہا بیان یہ کیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو بت ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہیں. یہ پتھر ہے جو ہم نے جوڑ جوڑ کر تمہارے حاجت روا بنا دیے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہا بیوقوف نادان کہیں کہ ایسا کہنے سے کبھی مال بکتا ہے؟ یہ تو ان کی صفات تو نہیں ہے، یہ تو ان کی تذلیل ہو رہی ہے، یہ تو ان کے خلاف باتیں جا رہی ہیں. یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہا ابا جان جو کچھ یہ ہے وہی میں بیان کر رہا. باپ سمجھ گیا کہ بیٹا میرے قابو آنے والا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہاں سے باپ کو دعوت دینی شروع کی. باپ کو کہا ابا جان یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے. اتنا پیارا لفظ قرآن بیان کرتا ہے. باپ کو نصیحت بیٹا کر رہا ہے، جس بیٹے کو اللہ نے توحید کی سمجھ سے نوازا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان یہ شیطان ہے، یہ بتوں کی پوجا کرنا یہ شیطانیت ہے، بتوں کو پوجنا یہ شیطان کا کام ہے. رب رحمان کو ماننے والے نہ بتوں کے سامنے جھک سکتے ہیں نہ بتوں سے مانگ سکتے ہیں. اے ابا جان لا تعبد الشیطان، ان کی بات نہ کر. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی نافرمان ہے، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی رب کا نافرمان ہو جائے گا. ابا جان یہ کام نہ کریں. ابا نے کہا اچھا یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ہمارے گھر کے اندر یہ کہاں سے ایک وہابی پیدا ہو گیا؟ ہمارے گھر کے اندر جس گھر کے اندر اتنا سارا کچھ چل رہا ہے وہاں سے یہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ اب چلا معاملہ آگے، قوم تک بات پہنچی. حضرت ابراہیم قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم بھی مخالف ہو گئی. آگے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم بادشاہ وقت کو دعوت دیتے ہیں. بادشاہ وقت کو دعوت دینا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. اللہ کی قسم ہے آج دیکھو آج بادشاہ وقت کیا ہے، اس کے وزیری لنگڑے لولے کیا ہیں. آج بھی علماء کی زبانوں کو گنک لگی ہوئی ہے. آج زبانیں بند ہو چکی ہیں صرف اس بنیاد پر کیا ہے کہ یہ ہمیں پکڑ نہ لے، یہ ہمیں ذلیل نہ کرے، یہ ہمیں یہ نہ کرے. حدود اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے، قرآن کے ساتھ جو مذاق ہوتا رہے، سنت رسول اللہ کے ساتھ دھجیاں میں گھیر دی جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مذاق اڑایا جائے، لیکن کوئی ہے جو اپنی زبان کھول کر یہ کہے کہ یہ رب کی عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. جو بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا، جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ کا عذاب ہر حال اس کے اوپر آ کر رہے. اور خدا کی قسم ہے میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں. یاد رکھو
پاکستان کے اندر مولیوں کا مقابلہ کر کے تو کوئی جیت سکتا ہے، لیکن دین اسلام کا مقابلہ کر کے کوئی جیت سکتا نہیں، جیت سکا ہے، نہ جیت سکا ہے، نہ جیت سکتا ہے، کوئی نہیں جیت سکتا ہے۔ یحییٰ خان نے عوام کا مقابلہ کیا تو جیت گیا، لیکن جب رب کے مقابلے پر آ گیا اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ ایوب خان نے جب عوام کا مقابلہ کیا تو جیت گیا، جب رب کے دین کو بگاڑنا چاہا اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج کے صدر پاکستان صاحب عوام کا جب تک مقابلہ کرتے رہے تو جیتے رہے، لیکن اب رب کے ساتھ مقابلہ اس نے کیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نے مقابلہ شروع کر دیا ہے، اب ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے انشاءاللہ۔ کبھی نہیں جیت سکتا، اللہ کے مقابلہ کر کے کون جیتے گا؟ یہ تو دین اسلام کو چھیڑ کر ہم سے تو نہیں بگاڑی اس نے تو اللہ کی حدود سے بگاڑی ہے، اس نے تو اللہ کے دین کو مذاق بنایا ہے، کھلونا بنایا ہے، اور جو اللہ کے دین کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ کیا بگاڑ لیا فرعون نے اللہ کا؟ کہا تھا نہ ربکم العالی، اللہ نے ایک پلک جھپکتے ہی اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، وہ ٹانگ کھینچی اور وہ گیا۔ کیا بگاڑا ہے نمرود نے اللہ کا؟ ذلیل و رسوا ہوا ہے یا کہ نہیں؟ ایک مچھر کو اللہ نے بھیجا اور ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ کیا بگاڑا ہے دنیا کے ابو جہل نے اللہ کا؟ رب کعبہ کی قسم ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر وہ بدر کے میدان کے اندر پڑا ہوا تھا۔ جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اللہ اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے۔ ذلیل و رسوا ہوگا وہ شخص، وہ قوم، وہ لوگ، وہ افراد، وہ جماعت جو رب کے مقابلے میں آئے گی۔ آج ضرورت ہے رب کی توحید کو بلند کرنے کی، آج ضرورت ہے اسلام کے لیے بولنے کی، آج ضرورت ہے اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی۔ یہ بادشاہ وقت ہے، اس کے سامنے حضرت ابراہیم کھڑے ہیں۔ نبی سے بڑھ کر کس کی عزت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم ساری کائنات کو ملا لیا جائے، سارے کائنات کے علماء کو ملا لیا جائے، اولیاء کو ملا لیا جائے، ایک پیغمبر کا مقابلہ ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے جتنا پیغمبر کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا جاؤ جا کر اس کو دعوت دو۔ اب پیغمبر جا کر دعوت دیتا ہے کس کو؟ بادشاہ وقت کو، توحید کی دعوت۔ وہ بادشاہ یہ بادشاہ نہیں ہوتے تھے، وہ بادشاہ اپنے آپ کو معبود بھی سمجھا کرتے تھے، الہ بھی مانا کرتے تھے، وقت کے خدا بھی گزارا کرتے تھے اپنے آپ کو، وقت کے معبود بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ ان بادشاہوں کے سامنے دنیا سجدے بھی کرتی تھی، وہاں جا کر یہ کہنا کہ یہ جو سجدے ہو رہے ہیں یہ غلط ہے، وہاں جا کر یہ کہنا یہ جو رکوع ہو رہا ہے یہ غلط ہے، رب جو نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کی دعوت دینا معمولی کام تھا؟ یہ تو انبیاء کا شیوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ اللہ کے عند سلطان جائر، بادشاہ وقت کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ پتا ہے کہ ابھی گردن اڑ جائے گی، پتا ہے ابھی نسل کٹ جائے گی، پتا ہے ابھی نس نس میں کوڑے پڑیں گے، اس کے باوجود پھر بھی حق کا کلمہ کہنا، یہ اللہ نے انبیاء ہی کو یہ سعادت دی ہے، یہ اللہ نے ائمہ اکرام کو ہی ان سعادتوں سے نوازا ہے۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادی بات کی کہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، وجود میں لا کر اس کو بنا کر دیتا ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے۔ میرا رب وہ ہے، اس کی بھی پوجا کرتا ہوں، اس کو بھی حاجت روا مانتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے؟ انوکھی امید، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ دو بندوں کو لایا اور لا کر کھڑا کیا، جو بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا، جو گناہ گار تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا یہ لو ہم نے زندہ بھی کر دیا، ہم نے مار بھی دیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے جس کی کھوپڑی الٹی ہے، بادشاہوں کی کھوپڑیاں الٹیاں ہوں تو لوگوں کی کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے۔ لوگ بھی بادشاہوں کی زبان بولتے ہیں، لوگ بھی حکمرانوں کی زبان بولتے ہیں،
آج کئی علماء بھی حکمرانوں کی زبان بولتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہی ہے. افسوس کی بات ہے، خدا کی قسم ہے.